وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صل على محمد وآل محمد. ولایت فقی کے موضوع پہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی کی کتاب ولایت فقی ولایت فقاہت و عدالت آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. فصل اول اس میں ہم نے گزشتہ درس میں ختم کر لی اور اس کی آخری بحث ہمارے پاس اسلام کے اجتماعی جو ابعاد اور جوانب ہیں، اسلام کے اجتماعی جوانب کی طرف مختلف آراء اور انظار، یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا. آج انشاءاللہ بتوفیق الہی فصل دوم میں داخل ہوں گے کہ اس کتاب کی 7 فصلیں ہیں، 7 چیپٹر ہیں. کہ پہلا جو چیپٹر ہے وہ ان عمومی نظریات کے اوپر مشتمل ہے جس پر اس نظریے کی حقیقت میں بنیاد موجود ہے. پہلے چیپٹر میں آپ نے یا پہلی فصل میں آپ نے آزادی ہے، عبودیت ہے اور قانون، ان 3 کے متعلق اسلامی نقطہ نظر کو ملاحظہ کیا کہ انسان، آزادی، عبودیت، قانون، یہ 4 ہمارے پاس موضوعات تھے. البتہ اختصار کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو پیش کی گئی. آپ اگر دیگر مفکرین کی بھی کتابیں اٹھائیں تو آپ کو یہی ترتیب دیکھنے کو ملے گی. یعنی اس ترتیب کے اوپر آپ ایک دفعہ دقت کیجئے کہ کتاب کے اندر جو ترتیب موجود ہے یہی ترتیب دیگر جگہوں پر بھی موجود ہے. مثلا آپ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اگر اٹھائیں تو ان کی کتاب میں بھی آغاز میں آزادی پر ہی گفتگو کی گئی ہے. اسی کے ضمن میں قانون کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. سیاست کے موضوع کے اوپر گفتگو کی گئی ہے کہ سیاست کیوں ضروری ہے. ہم عبودیت کے ضمن میں در حقیقت سیاست کے مورد کو پڑھ چکے ہیں. یعنی اس کتاب میں ہم نے سیاست کی جو اہمیت ہے وہ عبودیت اور قانون کے ضمن میں پڑھی. لیکن آپ اسی طریقے سے ان کی کتاب مثلا سیاسی، ان کی 2 جلدی کتاب ہے اسلام کا سیاسی نظریہ، اردو میں بھی ترجمہ غالباً ہوئی ہے یہ کتاب، اور ضخیم اور بہترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے آیت اللہ مصباح یزدی کی. تو اس میں بھی اسی طریقے سے کہ آزادی سے آغاز کیا گیا ہے. شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ اٹھائیں تو اس میں بھی آپ کو آزادی کے عنوان سے اہم گفتگو ملے گی. اگرچہ ایک تسلسل کے ساتھ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سلسلہ کتب میں کتاب موجود نہیں ہے، لیکن جدا جدا موضوعاتی طور پہ یہ کتابیں موجود ہیں، حکومت کے اعتبار سے، انقلاب اسلامی کے اعتبار سے، اسی طریقے سے آزادی کے عنوان سے. تو آزادی ہمارے پاس آغاز بنتا ہے ان مباحث کا، کیونکہ ہر انسان آزاد زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں آزادی جو ہے وہ قیمت رکھتی ہے، وإلا انسان جی نہیں سکتا، کہ یہ مطالب پہلے گزر چکے ہیں. یہاں تک کہ یہ بحث پہنچ گئی کہ قانون کون بنائے، اور پھر بات آئی کہ قانون الہی ہونا چاہیے نہ کہ بشری. اور اس کے بعد اس نتیجے تک پہنچے تھے قانون الہی کو پہنچانے کے لیے سلسلہ نبوت ضروری ہے، اور ایسا قانون ہونا چاہیے جو دنیاوی اور اخروی ہر 2 ہمارے پہلوؤں کو شامل ہو. اگر آپ آخرت کو ہٹا دیں تو پھر حکومت کی تو ضرورت رہ جائے گی، اسلامی حکومت کی ممکنہ ضرورت نہ رہے. لہذا اسلام انسان کے ظاہری یعنی اس جہان اور اگلے جہان، ہر 2 جہانوں کی زندگی کو منظم کرتے ہوئے اور اس میں انسان کی سعادت کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بناتا ہے. یہ ہم حکمت خود نہیں جان سکتے. یہ بھی ہم نے مطالعہ کیا کہ ہر جزیات کی صورت میں حکمت ہمارے پاس آ نہیں سکتی. قانون ایک جامع ہوتا ہے جو سب کے اوپر ہی عائد ہوتا ہے اور جزئی طور پہ کسی کے لیے قرار نہیں پاتا، بلکہ سب کے لیے وہ مساوی طور پہ قانون بنتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے اور رب ہے، مالک ہے، وہ انسان کی ہر شے کو جانتا ہے اور اس نے انسان کے لیے قانون بنایا. یہاں پہ پھر یہ بحث آتی ہے اسلام آیا اجتماعی نقطہ نظر رکھتا ہے یا نہیں. 3 آراء ہم نے اس ضمن میں پڑھی تھیں، اور ان 3 آراء میں آپ نے پہلا گروہ جو اس بات کا قائل ہے کہ دین ہونا چاہیے، لیکن دین کس چیز کا نام ہے
ایک فردی انسان کی عبادات اور اخلاقیات کا نام ہے۔ یعنی دین کو انہوں نے کل جن مفاہیم میں بند کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا عبادات اور اخلاق کے ذریعے سے فردی تعلق کا نام ہے۔ ہمارے ہاں آج کے دور میں جو ماڈرن زندگی ہے اور یہ جو طریقہ غربی نظریات ہیں وہ اسی نظریے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہر فرد کا اپنا ایک انفرادی عمل ہے دین، لہٰذا وہ اپنی جس طرح عبادت انجام دینا چاہتا ہے، تمہیں اگر نہیں چھیڑتا، تمہیں تنگ نہیں کرتا تو تم اسے آزاد رہنے دو، وہ عبادت کرنے دو، تمہارے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی کچھ اخلاقی ضوابط ہیں جن کی پر وہ اعتقاد رکھتا ہے، اسے انجام دینے دو۔ اور بعض اوقات جب مباحث سیاسی آتی ہیں اور اس میں انہی امور کا عمل دخل آتا ہے تو یہی بات نظریاتی طبقہ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ مثلا جب ووٹ دینے کی بات آئے، معیار کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اس حاکم کا اپنا وہ دین ہے، وہ اپنے دین کے مطابق عمل کرتا ہے، تم اپنے دین کے مطابق عمل کرو۔ مثلا وہ اگر ایک اہل حدیث ہے، ایک سنی ہے، ایک ہندو ہے، وہ کہتے ہیں تمہیں اس سے کیا غرض ہے، ہمیں تو اپنا مفاد لینا ہے، ہم تو اسے ووٹ دے رہے ہیں تاکہ مفاد لیں۔ لہٰذا آج آ کے بعض کا نظریاتی طبقہ بھی اسی بات کا قائل ہو جاتا ہے جو پہلا گروہ ہے۔ یقیناً اسلام اتنا محدود نہیں ہے کہ انسان کی صرف فردی زندگی سے اس کا تعلق ہو، اجتماعی زندگی میں انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ دوسرا گروہ جو آیا اس نے آ کے یہ بات کی کہ نہیں، اسلام جو ہے وہ ایک جامع دین ہے، وہ اجتماعی پہلو رکھتا ہے، معاشرتی پہلو رکھتا ہے، سیاسی اس کے نظریات ہیں اور ان سب کا خیال رکھنا چاہیے، وہ انفرادی اور اجتماعی انسان کی تمام امور کو شامل ہے۔ لیکن دین اسلام نے حکومت اور تشکیل حکومت اور حاکم کے چناؤ کے اعتبار سے یا معیار کے اعتبار سے کچھ بیان نہیں کیا، آزاد چھوڑا ہے۔ تشکیل حکومت اور حاکم کے معیار اور چناؤ کے اعتبار سے، انتخاب کے اعتبار سے آزاد چھوڑا ہے۔ لہذا اس میں آپ آزاد ہیں، ڈیموکریسی اختیار کریں یا جمہوریت اختیار کریں آپ، یا ڈکٹیٹرشپ اختیار کریں، آپ کی اس کے اوپر مرضی ہے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ دوسرا گروہ ہے کہ حاکم انتصابی ہو یا انتخابی ہو، حکومت جمہوری ہو یا سلطنتی ہو یا نظام کوئی بھی ہو۔ جیسے آج کل پاکستان میں بحث چل رہی ہے کہ پارلیمانی نظام ہونا چاہیے یا مثلا صدارتی نظام ہونا چاہیے یا وزیر اعظم کو بالا رکھیں اور قومی اسمبلی کو آپ حیثیت دیں۔ صدر جب آتا ہے تو پارلیمانی نظام آ جاتا ہے، صدارتی نظام۔ وزیر اعظم کی جب بات آتی ہے تو پھر قومی اسمبلی فعال ہو جاتی ہے، وہ غالب آ جاتی ہے۔ پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی دو جدا جدا ادارے ہیں۔ ایران میں تو یہ عہدہ ہی ختم کر دیا وزیر اعظم کا بعد میں، کہ شہید رجائی کے بعد کوئی وزیر اعظم نہیں انہوں نے رکھا اور یہ ختم ہو گیا، صرف صدارتی ادھر نظام ہے۔ ہر دو نظام قریب قریب ہی ہیں، فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ جو اوپر ایک حاکم بن کے آ جاتا ہے اسی کی پھر چلتی ہے اور وہی اپنی پوری کابینہ لے کے پارلیمنٹ میں آتا ہے۔ لیکن یہ مباحث اپنے طور پہ ڈیموکریسی کے اندر یہ دو جنگیں جاری ہی رہتی ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں ڈیموکریسی کا نام لیتے ہیں وہاں پہ یہ جنگ جاری ہوتی ہے کہ آیا پارلیمانی نظام ہو، یعنی صدر صاحب اختیار ہو، یا وزیر اعظم صاحب اختیار ہو۔ پاکستان میں ایک مدت صدر صاحب تھے، ان کے پاس سارے اختیارات تھے، پھر اس کے بعد آئے اور وزیر اعظم کو منتقل ہو گئے اور صدر کٹ پتلی بن کے رہ گیا۔ تو یہ بہرحال یہ ڈیموکریسی کے اندر کی ایک ہے۔ یہاں پہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس حوالے سے آزاد ہیں، اور ہمارے ہاں مفکرین یا علماء میں اس کے قائل موجود ہیں، فقہاء نے اسی حوالے سے فتوے بھی دیتے ہیں، فتاویٰ موجود ہیں، اور بعض جیسے افغانستان کے معروف عالم دین ہیں شیخ آصف محسنی، انتقال کر چکے ہیں، خدا رحمت فرمائے، انہوں نے کتاب لکھی حکومت اسلامی کے اوپر اور اسلامی سیاست کے اوپر، اور اردو میں چھپ بھی چکی ہے۔ اس میں بھی انہوں نے یہی نظریہ اختیار کیا، یہ جو دوسرا نظریہ ہے کہ اسلام کے اجتماعی پہلو موجود ہیں، لیکن اسلام نے حکومت کے اعتبار سے آپ کو مقید نہیں کیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈیموکریسی غیر اسلامی حکومت ہے یا بدعت ہے۔
نہیں، اسلام نے اس حوالے سے آپ کو آزاد رکھا ہے اور آپ کو یہ ایک اختیار کر سکتے ہیں نظام حکومت۔ اسی طرح حاکم کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ حاکم جو ہے وہ انتصاب یعنی نصب کرنا، وہ صرف 12 ائمہ علیہ السلام ہیں یا انہوں نے جن کو کیا۔ آج کے دور میں ضروری نہیں ہے کہ انتصابی ہو، بلکہ انتخابی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ انتخاب کر سکتے ہیں، ووٹ ڈال کے اسے سلیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی ووٹ دو وجوہات کی بنیاد پہ ڈالے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ انتخاب کرنے کے لیے ووٹ ڈالا جاتا ہے کہ میں اسے منتخب کروں اور یہ میرے اوپر حکومت کرے۔ ایک مرتبہ منتخب ہونے کے لیے ووٹ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ اپنی رضایت اور قبولیت کے لیے ووٹ ڈالا جاتا ہے کہ جس کو بطور حاکم انتخاب کیا گیا ہے، میں اس کے حکومت اپنے اوپر حاکم بننے کے اوپر راضی ہوں۔ یعنی رضایت کے حصول کے لیے ایک دفعہ ووٹ ہے اور ایک دفعہ انتخاب کے لیے ووٹ ہے۔ ابھی انشاءاللہ یہ بحث آگے تفصیلی طور پہ آئے گی۔ ووٹ کو ہمیشہ ایک طرح سے نہیں شمار کیا جا سکتا، یعنی ووٹنگ ہمیشہ ایک نظام باطل نہیں ہے یا سلسلہ باطل، طریقہ باطل نہیں ہے، اور نہ ایسا کہ ووٹ کا سلسلہ سارا کا سارا فقط غرب سے آیا ہے۔ نہیں، پہلے دور میں انداز تھوڑے مختلف ہوتے تھے، آج کے دور میں جدید انداز آ گئے۔ مثلا قرآن اندازی ہوا کرتی تھی۔ قرآن اگرچہ ووٹ نہیں ہے لیکن اس دور کا ایک رائج طریقہ کار ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں آراء لینا مشکل ہو گیا ہے کہ کس طریقے سے سب سے آراء لی جائے۔ پرچیاں لی جا سکتی ہیں، ممکن ہے کہ جدید دور آگے آئے گا تو کمپیوٹر کے اوپر یا موبائل کے اوپر کوئی وہ اپلیکیشن بنائیں گی، اس پہ آپ اپنے ٹک کریں گے تو رائے کا پتہ لگ جائے گا کہ منفی ہے یا مثبت ہے۔ تو مختلف طریقے ہیں۔ بعض ایسے امور ہیں کہ جس میں آراء لینا ضروری ہے، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں آراء ضروری نہیں ہے۔ پھر آراء مختلف طرح کی ہوتی ہیں۔ آیا آراء کی بنیاد پہ انتخاب کیا جائے، آراء کی بنیاد پہ قانون نافذ کیا جائے یا قانون کو بنایا جائے، یا نہیں کہ آراء کی بنیاد پہ صرف اور صرف اتنا ہمارے لیے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بعنوان حاکم قبول کر لیا گیا، قبولیت کے لیے ہے اور رضایت کے لیے ہے۔ تیسرا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، دین اسلام نے جہاں اجتماعی نظام کی تشریح کی ہے وہاں پہ بیان کیا ہے کہ حکومت کیسے تشکیل دینی چاہیے، حکومت کی ماہیت کیا ہونی چاہیے، اور حاکم کی شرائط اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالی اور ان کے اساتذہ جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بزرگان، رہبر معظم حفظہ اللہ تعالی، یہ تمام شخصیات یہ تیسرے نظریے کی قائل ہیں۔ تیسرے نظریے کے ضمن میں چند شواہد کو پیش کرتے ہیں آیت اللہ جوادی عاملی کہ جس سے اسلام کے اجتماعی ابعاد اور پہلوؤں کا پتہ لگے کہ اسلام ایک جامع دین ہے، ایک فردی دین نہیں ہے۔ یہ جو فردی دین کا تصور ہے یہ غرب نے پیدا کیا اور اس کو پھر ایجوکیشن اور میڈیا کے ذریعے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ زیادہ اس کو رائج کر دیا۔ یعنی فردی دین کا جو کنسپٹ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ در حقیقت غرب نے ڈیموکریسی کی جب یہ اجارہ داری آئی اور اس کے بعد پھر میڈیا اور تعلیم کے ذریعے سے اس کو خوب انہوں نے پھیلایا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو حتیٰ دینی طبقہ بھی ایک سوچ ایسا ہی رکھتا ہے کہ تم اگر ایک دینی عبادت کرنا چاہتے ہو، ہندو ہو عیسائی ہو، اگر وہ تمہاری عبادت گاہ میں آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو تم اچھے طور پہ استقبال کرو، اپنے دین کے مطابق عمل کرے، تم اپنے دین کے مطابق عمل کرو۔ ہاں، مہمان نوازی کے اعتبار سے اور اخلاق کی برتاؤ کے اعتبار سے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دین کے قبول ہونے کے اعتبار سے اور اس کے دین سے برات کا اظہار کرنے کے اعتبار سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے وجود کے اندر احساسات کو برقرار رکھے۔ اگر یہ احساسات نہیں ہے تو ایمان سے انسان خارج ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ ہی کو نہیں مانتا، رسول کو رسول نہیں مانتا، امام کو امام نہیں مانتا اور صرف محبت کا اظہار کرتا ہے، ہم اخلاقی اس سے رابطہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے دین سے بیزار ہیں، اس کے دین سے اظہار برات کرنا ضروری ہے۔ ایسا یہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ حکومت کی تشکیل اور حاکم کا معیار
اس کے لیے دین اسلام نے وضاحت پیش کی ہے، اور اس کے ہمارے پاس شواہد باقاعدہ آیات اور روایات میں موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں چند بیان کر دیتا ہوں پہلو، کیونکہ انسان اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، مثلا آپ تنہائی میں اپنے آپ کے اوپر ہی غور کریں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا۔ ایک آپ کی اور ہماری فردی زندگی ہے، شخصی زندگی، جسے آپ کہتے ہیں پرسنل لائف، میری پرسنل لائف ہے، شخصی زندگی ہے، اور ایک میری اسی ٹائم اجتماعی زندگی ہے، یعنی میرے عمل سے معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے، میرے آنے جانے سے، میرے ایک کام کرنے نہ کرنے سے، میری کچھ اجتماعی ذمہ داری ہیں۔ جیسے ایک شخص ہے، وہ ابھی جوان ہے، شادی شدہ نہیں ہے، وہ اپنی ذمہ داری یہ اتنی سمجھتا ہے کہ میں اپنا خیال رکھوں اور اپنے نفع کو حاصل کروں، ضرر رساں چیزوں سے دور ہوں، لیکن ایک دفعہ وہ پھر شادی شدہ ہو جاتا ہے۔ اب نان نفقہ کی ذمہ داری ہے یا نہیں، یہ اس کی زندگی میں ایک بڑا اجتماعی قدم ہے۔ اسی طریقے سے والدین کی خدمت ہے، والدین کو یا صلہ رحمی کے حقوق ہیں اس کے اوپر، ہمسائے کے حقوق ہیں، کسی جگہ رہتا ہے بعنوان ہمسایہ بھی ہے وہ۔ اسی طریقے سے وہ باپ بن جاتا ہے، باپ بننے کے اعتبار سے بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر شادی شدہ ہے، شوہر ہے، تو زوجہ کی اس کے کندھے پہ ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں نا، اجتماعی زندگی اس کے کندھوں پہ ذمہ داریاں ڈال رہی ہے۔ بس ایک پہلو ہمارا یہ ہو گیا، یہ جامع پہلو ہے، پوری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے۔ ایک ہمارا پہلو ہے عبادات کے طور پہ، کہ بعنوان مسلمان یا دیندار متدین ہونے کے اعتبار سے جہاں فردی عبادات کی میرے پاس احکام موجود ہیں، وہاں پہ نماز جمعہ ہے، نماز عیدین ہے، اسی طریقے سے وفات ہو جاتی ہے کسی کی تو نماز جنازہ ہے، یعنی واجب کفائی ہے، یا دیگر اسی طریقے سے بعض عبادات ہے۔ اگر دفاع کی بات آتی ہے ایک مملکت اسلامی کی، تو پھر جہاد واجب ہو جاتا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ اجتماعی عبادات ہیں۔ یہاں تک کہ جیسے بعض بزرگان کا قول آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اجتماعی طور پہ مخاطب ہوتا ہے، نہ کہ انفرادی طور پہ انسانیت یا بشریت سے مخاطب ہوا۔ میں چند آیات پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اگلی فصل میں وارد ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ پہلو بہت آشکار آج کے دور میں پہلو ہے۔ آج کے دور میں آپ سیاست کی جانب سے آئیں، آپ اقتصاد کی جانب سے آئیں، آپ کسی اور پہلو کی جانب سے آ جائیں، امن و امان، صلح صفائی کی جانب سے آئیں، ہر جانب سے اگر اسلامی نقطہ نظر کو اختیار نہیں کرتے تو اسلام کو زد پہنچاتے ہیں، دین کو ختم کرنے والی بات بنتی ہے۔ مثلا کارل مارکس کا اصل ہم و غم تو اقتصاد تھا، وہ تو طبقاتی نظام ختم کرنا چاہتا تھا اور مساوات کا قائل، مساوات کا نظریہ پیش کرتا تھا کہ سب کو برابر دیا جائے۔ دین اسلام جو ہے اس میں عادلانہ ایک روش ہے، کہ انشاءاللہ ابھی اگلی فصل میں آ رہی کہ اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے مختلف اسلام پاکستان میں مختلف مفکرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ موضوعات اٹھائے نہیں گئے۔ جیسے پاکستان میں مولانا مودودی ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد ہے، انہوں نے اچھا قلم اس کے اوپر چلایا ہے۔ اسی طرح ان سے پہلے آپ آ جائیں ندوۃ العلماء کے ندوی علماء دیوبند کے موجود ہیں۔ مکتب تشیع میں سب سے پہلے اس فکر کو بر صغیر میں واضح اور علانیہ طور پہ رائج کرنے والے کہ اسلامی تفکر، اسلامی سیاست، اسلامی حکومت، اتحاد، وحدت اسلام والمسلمین، یہ شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آج ایک طور پہ ہمارا وظیفہ بن چکا ہے کہ ان نظریات کو عام کریں، ان نظریات کے اوپر دقت کریں، اس کو تفصیلی طور پہ سامنے لے کے آئیں، اور آج کے دور اور آج کے مسائل کی روشنی میں اس کے اوپر ہم گفتگو کریں۔ بہرحال اسلام چونکہ متوازن، معتدل ایک مذہب ہے، افراط و تفریط سے بچا ہوا ہے، ایک اجارہ داری کا نظام ہے کہ جس کے اندر طبقات بنے ہوئے ہیں اور غریب پستہ ہے، امیر حاکم بن جاتا ہے، جسے سرمایہ دارانہ نظام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور ایک اس کے مد مقابل ہمارے پاس کمیونزم یا سوشلزم کے طور پہ ایک نظام آتا ہے کہ جو مساوات کے قائل ہیں، سب کو برابر دیا جائے۔ اگر انسان کی ضرورت ہے ایک وقت میں 2 روٹی کھانا
تو 2 روٹی سب کو ملے. اب کام کوئی ممکن ہے ڈاکٹر کا کر رہا ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی کرنیل ہے، جرنیل ہے، سب کو مساوی طور پہ حقوق دیے جائیں. وہ مساوات کا قائل ہوا. لیکن انشاءاللہ بھی آپ آگے پڑھیں گے دین اسلام 2 چیزوں کا عنوان لے کے آتا ہے، اور انہی 2 چیزوں کو اصل میں ہمارے علماء نے کھول کے بیان کیا. آپ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھائیں، آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں کو دیکھیں، یا انشاءاللہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کے ہم ابھی بیان کو ملاحظہ کریں گے. وہ 2 عنوان کیا ہیں؟ پہلا عنوان ہے حق اور دوسرا عنوان ہے عدالت. ان 2 کو اصل عنوان قرار دیا ہے. یعنی دین اسلام کس کے اوپر قائم ہے؟ حق اور عدالت کے نظریے کے اوپر. جیسے بالکل اسی طرح کمیونزم مساوات کے نظریے کے اوپر قائل ہے. اس نے مساوات مذاہب کے اندر بھی برپا کی، کہا کہ یہ کون سا مذہب، ایک اوپر ایک نیچے، کوئی مذہب کی تقسیم اس طرح نہیں ہے. دین ایک نوع افیون ہے، وہ نشہ پلایا جاتا ہے اور اوپر حاکم بنا جاتا ہے. اسی طرح مارکسزم نے ایک قسم میں خدا کا انکار کیا اور کہا کہ سب انسان برابر ہیں، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. یہاں سے فردی مذہب کی پھر بات آئی کہ اگر تم نے عمل ہی کرنا ہے تو گھر کی 4 دیواری میں کوئی بھی عمل کرو بیٹھ کے. اور یہ ایک فردی سلسلہ شروع ہوا. مکتب تشیع کی تعلیمات ابتدا سے، کیونکہ امامت کا قائل مذہب ہے، یہ مکتب تشیع کی اساس اور بنیاد امامت کے اوپر ہے، اور امامت ایک نظریہ سیاسی ہے. عالم اسلام کا سیاسی تفکر وہ امامت کہلاتا ہے. لہذا کیسے ہو سکتا ہے کہ امامت کا قائل ہو اور وہ اجتماعی اور سیاسی اسلام کے پہلوؤں کا انکار کر دے یا اس سے وابستہ نہ ہو نہیں سکتا. اس کا مطلب وہ تشیع کو اس نے سمجھا نہیں ہے، وہ یا اپنے خیال میں تشیع کو کچھ لیے ہوئے ہے. اور اس کی بنیادی وجہ وہ دور تھا جو بنو امیہ اور بنو عباس کا ظالمانہ دور تھا. ان کے شدید ظلم و ستم کی وجہ سے ایک نوع تہہ خانوں میں بند ہو کے اور گھروں کے اندر چھپ کے اپنی عبادات کو انجام دینا پڑا. اور یہ ایک وجہ بنی کہ آہستہ آہستہ معاشرہ کچھ اسی طرح کا عادی ہو گیا، یہاں تک کہ غیبت کبریٰ کے آغاز میں زمانہ کھلا جب عباسی حکومت ضعیف ہونا شروع ہوئی اور بعض خطوں کے اوپر دیگر اقوام نے قبضے کر لیا. مثلا اسماعیلیوں نے بعض خطوں کے اوپر قبضہ کر لیا، زیدیوں نے بعض جگہوں کے اوپر قبضہ کر لیا. جیسے یمن ایک عرصہ دراز سے 1000 سال ہونے والے ہیں، یمن انہی زیدیوں کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح مصر کی سائڈ پہ فاطمی حکومت اسماعیلیوں کی قائم ہو گئی. اسی طرح ایک بویہیین آئے. بویہی تاریخ میں مشخص نہیں ہے کہ شیعہ اثنا عشری ہیں یا زیدی ہیں یا اسماعیلی ہیں. انہوں نے ایران کے خطے سے لے کے بغداد تک حکومت قائم کی. شیخ مفید، سید رضی اور سید مرتضیٰ علم الہدی، یہ اسی دور کی بات ہے. اب ان لوگوں سے پھر حکومت بعد میں لے لی گئی. تو ان دور میں یہ چونکہ تفکر کے اعتبار سے شیعہ کہلاتے تھے، لیکن شیعہ وہ معنی نہیں جو امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے. یہ وہ معنی شیعہ ہے جو عقائدی کتابوں کے اندر کلامی اصطلاح کے طور پہ آ گیا. اور یہاں سے شیعہ سنی بحث بھی پھر بڑی سخت قسم کی شروع ہو گئی، کیونکہ جب بویہی آئے اور بغداد کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اس کے اوپر حکومت قائم کی. عراق آدھا عراق ان کے اپنے اختیار کے اوپر آ گیا، تو شیعہ سنی بحثیں شروع ہوئیں. مثلا خلفاء کی توہین انہوں نے کرنا شروع کر دی، اور اسی طریقے سے بہت سارے شبہات کھڑے کرنا شروع کر دی. اور پہلی دفعہ ایک طویل عرصے کے بعد شیعہ سنی جو پہلی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ اسی بویہی دور میں ہوئی، یعنی شیخ مفید، سید مرتضیٰ علم الہدی اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے دور میں. اس لیے آپ اس دور کی کتابیں پڑھیں. آج کے دور میں جتنے بھی شبہات ہیں ان سب کے جوابات تقریباً آپ کو ان کی کتابوں میں مل جاتے ہیں، کیونکہ اس دور میں سارے مسائل کھڑے کیے گئے. حدیثیں عام تھی، اور دور بھی حدیث و محدثین کا دور تھا، اور کلامی مذاہب ابھرے ہوئے تھے. اشاعرہ کا مذہب بھی اس دور میں، اشاعرہ کا جو مرکز تھا وہ یہ کوفہ اور بصرہ ہوا کرتا تھا. معتزلہ بھی اسی جگہ کے اوپر بستے تھے، شیعہ امامیہ بھی ادھر ہی بستے تھے. تو اس لیے وہ ایک خوب ٹکراؤ کی فضا اس جگہ پہ پیدا ہوئی. اس لیے دلچسپ ہے کہ اگر آپ کلامی نقطہ نظر سے پڑھیں 5ویں صدی ہجری کو تو آپ کو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس میں نظر آئیں گی.
تو یہ سیاسی ہمارے پاس کشمکش جو موجود ہے، آپ نے دیکھا کہ مکتب تشیع وہ سیاسی عنوان سے ایک مکتب بنا۔ نمبر 2، اس کے اوپر جتنی بھی آفات آئی ہیں غیروں کی طرف سے وہ سیاسی نقطہ نظر سے آئی ہیں۔ مثلا آج بھی شیعہ سنی بنیادی اختلاف کس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے امام امیر المومنین علیہ السلام ہیں یا خلیفہ اول حضرت ابو بکر ہیں، یہ پہلا اختلاف آ جاتا ہے۔ اب یہ کوئی کہے گا کہ یہ اختلاف تو نہ نماز میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، یہ کہاں سے اختلاف آئے؟ یہ تو ایک جانب یا ایک طرف کا اختلاف ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اساسی اختلاف بن جاتا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر پھر تفریق شروع ہوتی ہے، اس بنیاد کے اوپر پھر باتیں گھمبیر شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد خلیفہ دوم، سوم، پھر بعد کی خلافتیں ہیں، پھر شخصیات اسی اعتبار سے ترتیب پا جاتی ہیں اور رتبہ بندی ان کی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مکتب تشیع وہ مکتب ہے کہ جس کی اساس اور بنیاد بھی سیاست ہے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی حاکمیت، ظاہری حاکمیت، نہ کہ باطنی طور پہ تو صوفیہ اہل سنت کے قائل ہیں کہ باطنی طور پہ جو فضیلت اور حاکمیت رکھتے ہیں وہ امیر المومنین ہے بعد از رسول، اکثریت جو اہل سنت کی قائل ہے صوفیہ میں البتہ لیکن ظاہری خلافت میں یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے تشیع جو ہے وہ باطنی خلافت کے اعتبار سے نہیں بنتی، ظاہری خلافت کے اعتبار سے۔ دوسرا، تشیع کو جو مطعون کیا گیا، جنگیں ان کے اوپر جو مسلط کی گئیں، انہیں ظلم و ستم کا جو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ آیا یہی سیاسی مسائل ہیں یا نہیں؟ صدر اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جو امت اسلامیہ میں سیاسی مسائل پیدا ہوئے، وہی آج بھی سیاسی مسائل وجہ بنتے ہیں، یعنی تشیع کو زد و کوب کرنے اور ان کے اوپر جنگیں یا مختلف طرح کے امور مسلط کرنے کے، ظلم و ستم کے امور مسلط کرنے کے اسباب ہیں یا نہیں؟ یقیناً ہمارے سامنے وہی اسباب بنتے ہیں۔ بس اس کا یہ مطلب ہوا کہ مکتب تشیع ہر جہت سے سیاسی امور میں گھرا ہوا ہے، سیاسی مباحث، سیاسی پہلو، ایک سیاسی مذہب ہے، سیاست سے اس کا آغاز ہے۔ اس لیے سیاست سے جدا ہو کے اگر آپ اسے دیکھیں گے تو پھر کس طریقے سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں کہ میرا تعلق مکتب تشیع سے ہے؟ امام حسین علیہ السلام ایک سیاسی مسئلہ تھا کہ یزید حاکم رہے یا نہ رہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اسے نہ بیعت کی، نہ اس کا ووٹ دیا، نہ اس کے اوپر راضی تھے، کسی قسم کی اس کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے ڈیلنگ کرنا یا اس کے ساتھ سمجھوتا کرنا قبول نہیں کیا۔ ایک سیاسی مسئلہ ہے، آج بھی یہ انسانیت اور بشریت جو پڑھتا ہے تاریخ کربلا وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند آیات پڑھ دیتا ہوں جس سے اب آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے عبادت کے اعتبار سے بھی کچھ اجتماعی پہلو ہیں، ہماری زندگی کے اعتبار سے جو لائف ہماری گزرتی ہے، فیملی لائف ہے یا ایک محلے میں ہماری زندگی ہے، وہ بھی اجتماعی پہلو رکھتی ہے، اور ان پہلوؤں سے ہم اجتناب کر کے زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اسلام نے ان سب پہلوؤں کو منظم کیا ہے۔ مثلا عبادتی پہلو دیکھیں، قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یا ذکر ہوتا ہے وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں یہ پوری امت کے اوپر ہیں یا نہیں؟ یا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص تھا؟ پوری امت کے اوپر یہ نماز پوری امت پر واجب ہے یا نہیں؟ بس وجوب کے اعتبار سے آپ دیکھیں جب تشریع آ رہی ہے پوری امت کے اوپر آ رہی ہے اجتماعی طور پہ۔ اچھا، اسی طرح سے اخلاقی دستورات ہیں، لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کی، ایک گروہ دوسرے گروہ کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ اور یہ بہت بڑی ایک بد اخلاقی ہمارے معاشروں میں ہے کہ اسلام نے ایک خاندانی نظام ایمان کی اساس کے اوپر دیا ہے،
انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کریم نے واضح بیان کیا کہ مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، یعنی اخوت کا تعلق مومنین میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح قرآن نے بیان کیا الفت اور محبت کا تعلق ہونا چاہیے، کہ قرآن میں ذکر کیا کہ تم لوگوں کے دل ایک دوسرے سے جدا تھے، یہ اللہ کی رحمت کے سبب سے تم لوگوں کے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی، محبت کی اور الفت ایک دوسرے کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے مومنین کے حقوق اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے، یہ سارے کے سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم سے تعلق، اب ہر ایک کے قبائل الگ الگ ہیں، ہر ایک کے بارڈرز ممکن ہیں کہ جدا جدا ہوں، لیکن آج کے دور میں چونکہ یہ اخلاقی پہلو اسلام کے ملاحظہ نہیں کیے گئے، تو تقسیم بندی ہمارے پاس کیسے بن گئی؟ یہ افغانی، یہ ایرانی، یہ ہندی، یہ پاکستانی، یہ بنگالی، اور اسی طریقے سے اب ڈیل کرنا شروع کریں۔ اب تمسخر کیسے اڑاتے ہیں؟ اگر ایک قوم کے اندر کوئی مثلا فتنہ جنم لے لیتا ہے یا کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، تو دوسری قوم ایک قوم کو پہلی قوم کو مثلا تمسخر اڑائے، مذاق اڑائے، دین اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے۔ قبائل کے اعتبار سے اسی طرح سے ایک اچھے قبیلہ شمار ہوتا ہے اور ایک اس کی نسبت پست قبیلہ شمار ہوتا ہے، مذاق نہیں اڑایا جا سکتا پست قبیلے کا، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، جیسے پاکستان میں چلتا ہے یہ تو پنجابی ہے، یہ تو پٹھان ہے، یہ تو بلتی ہے، یہ تو گلگتی ہے۔ یہ اصل میں دین اسلام کے خلاف باتیں ہیں، یہ قرآن کریم کے نظریات کے خلاف ہے، یہ مکتب تشیع و مکتب اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے۔ ابھی تو ایسا ہوا انڈیا میں بعض ایسے نوحے بنائے گئے جس میں پاکستان مردہ آباد اور ہندوستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اب یہ کون سا دین اسلام ہے؟ بالکل ہی یہ یقیناً پیچھے سازشی عناصر ہیں، کیونکہ ہر خطے میں سازشی عناصر ہیں کہ ان کا تشیع سے تعلق نہیں ہے۔ وہ کوئی نوحہ پڑھ کے کوئی اور ٹائٹل لے کے اگر آ جائے، کسی بھی خطے میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں ہی کھڑا کیا جائے، پاکستان میں بھی ایسے کئی بندے کھڑے کیے گئے، ایران کے اندر انہوں نے بندے کھڑے کیے، عربستان میں بندے کھڑے کیے، وہ تو کسی بھی خطے میں کھڑے کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ دین اسلام آ کے اجتماعی اخلاقیات کی بات کرتا ہے، لا یسخر قوم، یہاں پہ لفظ قوم ایک بندے پہ دلالت کرتا ہے یا اجتماع پہ دلالت کرتا ہے؟ اجتماعی زندگی پہ۔ من قوم، ایک قوم دوسرے قوم کا تمسخر نہ اڑائے، تمسخر اڑانے کی اجازت دین اسلام نے اخلاقی طور پہ نہیں دی۔ آگے دیکھیں ایک اور، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض دیگر بعض کی غیبت نہ کریں۔ اب دیگر بعض لفظ اجتماعی پہلو ہے یا نہیں؟ ایک فرد تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے انما المؤمنون اخوۃ کی بات کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ سارے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اقتصادی اعتبار سے جب آئے تو وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اللہ کی راہ میں مال کو، جو اللہ کا مال بنتا ہے وہ ادا کرو۔ یا اسی طرح آپ جرائم کی طرف آ جائیں، بعض جرائم ہیں کہ اس جرائم میں اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پہ قانون بنایا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ایدیہما، کہ چور یا چوری کرنے والی خاتون اگر ثابت ہو جائے چوری تو ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ اس کی بھی تشخیص بقیہ روایات میں تفصیلی بحث ہے کہ ہاتھ سے مراد کف ہے، کلائی نہیں ہے، یعنی یہاں سے کاٹا جائے گا۔ آگے ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہا 100 جلدہ، اگر ثابت ہو جائے شواہد کے ذریعے سے زنا، تو زانی اور زانیہ کو ان میں سے ہر ایک کو تم لوگ لگاؤ 100 کوڑے، یعنی کہ اجتماعی طور پہ ایک معاشرے کے اندر قانون سازی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سیاسی دستورات دیے، دفاعی طور پہ قرآن کریم نے دستورات دیے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم جتنی قوت حاصل کر سکتے ہو دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو آمادہ کرو اور قوت حاصل کرو۔ آج کے دور میں اگر آپ اس کے مصادیق لے لیں، اگر ٹینک بنا سکتے ہو تو دشمن کے مقابلے میں ٹینک بناؤ، اگر دشمن کے مقابلے میں تم کو ضرورت پڑتی ہے کلاشنکوف کی، کلاشنکوف بناؤ۔
یعنی دشمن سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے آمادہ رکھو۔ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، کہ تم انہیں چاہیے کہ اپنے وجود میں شدت پائیں۔ جب جنگ کا دور ہو اور دشمن سے ٹکراؤ ہو تو دشمن کے بارے میں نرم گوشہ اختیار کر کے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا، اپنے اندر ایک شدت کو پاؤ، کیونکہ جنگ آخری وہ ہے ہمارے پاس راہ حل، پہلا راہ حل نہیں ہے، آخری راہ حل ہے۔ پہلا صلح کریں گے، معاہدہ کریں گے، سمجھانے کی کوشش کریں گے، منانے کی کوشش کریں گے بار بار، نہیں سارے دروازے بند ہو جاتے پھر جنگ ہے۔ اب جب جنگ ہے تو غلظہ دکھائی دینا چاہیے۔ وَجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ، کہ کفار اور منافقین سے آپ جنگ کیجئے۔ یہ اسلام کے دستورات ہیں۔ آپ نے ان کی پر غور کیا کہ دین اسلام ایک دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عبادات کے پہلو سے آ رہا ہے، ایک دفعہ اس دین اسلام اخلاقی پہلو سے دستورات دے رہا ہے، ایک طرف دین اسلام اجتماعی حوالے سے بات کر رہا ہے کہ آپس میں کیسا تعلق ہونا چاہیے، ہمسائے کا کیسا تعلق ہونا چاہیے، مومن ایک دوسرے کو کیا سمجھیں۔ ایک دفعہ دین اسلام آ رہا ہے جو قانون سازی جرائم کے اعتبار سے کر رہا ہے، دفاع کے اعتبار سے قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ یہ سارے اس کا یہ مطلب ہے کہ دین اسلام اپنی حاکمیت چاہتا ہے، وہ کوئی پہلو انسان کا خالی چھوڑ ہی نہیں رہا کہ وہاں پہ انسان تقاضا کرے کہ نہیں میں اس جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تشریعی طور پہ کچھ بھی نازل نہیں کیا، میں آزاد ہوں جو مرضی کروں۔ کوئی ایسا پہلو انسان کی اپنی زندگی میں موجود نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے انسان کے اجتماعی احکام، اقتصادی، نظامی، سیاسی، حدود و قصاص، دیات، جنگ، دفاع، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، حفاظت ہے انسان کی، اور اسی طریقے سے ان میں سے ایک پہلو ہے حکومت کے اعتبار سے۔ حکومت کے اعتبار سے قرآن کریم نے بحث کی۔ بالفاظ دیگر یہاں پہ بحث واپس اسی جگہ پہ لوٹ آتی ہے جو ہم ایک تفصیلی طور پہ مقدمہ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں پڑھ چکے ہیں کہ معاشرہ اصالت رکھتا ہے یا فرد اصالت رکھتا ہے یا دونوں اصیل ہیں، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو کس کو مقدم کیا جائے۔ یہ بحث اگرچہ ہم نے تفصیلی طور پہ نہیں شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کے افکار میں پڑھی، لیکن اپنی جگہ پہ یہ انشاءاللہ تعالی آئے گی بحث۔ یہاں پہ بھی وہ ذکر کرتے ہیں کہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا تھا کہ ایک روح فردی ہے، ایک روح جمعی ہے۔ معاشرہ جو ہے وہ ایک روح جمعی ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی بھی اسی کے قائل ہیں، آیت اللہ مصباح یزدی اس کے شدید مخالف ہیں، وہ صرف روح فردی کے قائل ہیں۔ یعنی شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ، آیت اللہ جوادی عاملی، علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بزرگان اس بات کے قائل ہیں کہ معاشرہ جب بنتا ہے تو ایک جمعی روح وجود میں آتی ہے، اور اس جمعی روح کے لیے بھی احکام ہے جس طرح فردی روح کے لیے احکام ہیں، اس کے لیے بھی اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، اس کے لیے بھی بقیہ دیگر چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو جمعی روح ہے یہ حاکم ہے انسان کی فردی روح کے اوپر، اور اس جمعی روح کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی جمعی روح معاشرے سے عبارت ہے۔ یہاں پہ آیت اللہ جوادی عاملی اسی بات کو بیان کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ در حقیقت ایک صورت جمعی کے طور پہ بحث کرتا ہے، لہٰذا اگر فرد کی مصلحت اور ایک معاشرے کی مصلحت آپس میں ٹکراؤ پیدا کر جائے تو معاشرے کی مصلحت کو فرد کی مصلحت پر مقدم کر دیا جائے گا۔ اس کی بنیادی وجوہات ہیں، اور مثال کے طور پہ اب دفاع کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ اگر میں اپنے گھر سے نہ نکلا، اسی طرح دوسرا بھی اپنے گھر سے نہ نکلا، تیسرا بھی نہ نکلا، تو وہاں پہ اس اسلامی مملکت یا اسلامی حدود کی حفاظت ہو پائے گی؟ بس یہاں پہ آپ کیا کہیں گے کہ تم اپنی قربانی دو، آپ کہیں گے میں اپنی قربانی دوں تو میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا، بچے یتیم، زوجہ بیوہ ہو جائے گی، والدین تڑپتے رہ جائیں گے، روزگار ان کا کون چلائے گا؟ تو وہاں کہا جائے گا تم اپنی فردی زندگی کا نہ سوچو،
تم پورے اجتماعی حوالے سے دیکھو۔ اچھا اب اجتماعی حوالے سے ٹھیک ہے، آپ کہیں گے تم نہ آؤ، ہم ایک اور مثال لے لیتے ہیں، یہ مثال ممکن ہے کہ تھوڑی پیچیدہ بن جائے۔ ایک گھر ہے آپ کا، اب اس گھر کے اندر آپ جانا نہیں چاہتے، جبکہ وہاں پہ فوجی چھوانی بنانا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ دفاع کر سکیں۔ آپ کہ نہیں میرا گھر ہے، میری ملکیت ہے اور میری زمین ہے، میں نہیں اجازت دیتا، جبکہ وہاں پہ اگر فوجی طور پہ آپ نے تنصیبات نہ کی تو پھر پورا ملک خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو آپ ملک کو خطرے میں ڈالیں گے یا اس فرد کی جو شخصی زمین ہے وہ اس کے ہاتھ سے لیں گے؟ بس یہاں پہ دین اسلام کے احکام بہت واضح ہیں۔ شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بحث کی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کے اوپر ان کی جو کتاب ہے اس میں یہ مثال موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ایک جنگ کے لیے، تو راستے میں ایک کھیت آیا، اب وہ راستہ اس کے علاوہ نہیں تھا، اس کھیت سے گزرنا تھا، وہ لشکر کھیت سے گزرتا کیونکہ تب تو گھوڑے، اونٹ اور پا پیادہ فوج ہوتی تھی، تو وہ کھیت ہی نہ باقی رہتا۔ مالک کو بلایا گیا، اسے راضی کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہوتا، بڑی کوشش کی، تو جب وہ راضی نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے اوپر سے گزر جاؤ، اور اسے ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، اور پھر وہ مسلمان لشکر اوپر سے گزر گیا، کیونکہ وہاں پہ دین اسلام اور اسلامی معاشرہ دونوں کا خطرہ موجود ہے، وہاں پہ شخصی زندگی اس کی نہیں دیکھی جائے گی۔ لہٰذا دین اسلام نے آ کے فقہی احکام اس پہلو سے بیان کیے ہیں۔ یہ اگر فقہی احکام موجود ہیں تو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین اسلام سیاسی، اجتماعی اور معاشرتی ایک مذہب نہیں ہے؟ یہ تو تمام کے تمام پہلوؤں کو انسان کے گھیرتا ہے۔ اس کو انہوں نے اس طور پہ ذکر کیا کہ ٹکراؤ ہو جائے تو مقدم ہے مصلحت معاشرہ اور اس کا نفع فرد کے جو مسالے ہیں اس کے اوپر مقدم ہے۔ جو قومیں شعور نہیں پاتی، یعنی قوموں کا باشعور ہونا ضروری ہے، جس طرح آپ نے روح جمعی کا نظریہ پڑھا ہے اس طرح قوموں کا کیا ہونا چاہیے؟ باشعور ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں یہی ایک آفت ہے کہ وہاں پہ فردی سوچ حاکم ہے۔ اگر اس نے کوئی خدمت انجام دینی ہے، حتیٰ کسی مدرسے میں، حتیٰ کسی ادارے میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، وہ اپنے فردی تسلط کو اور فردی نفع کو مد نظر رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بالفرض اگر میں نے اس جگہ پہ بالفرض اکاؤنٹنٹ کا کام کیا تو مجھے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ ممکن ہے آپ کو کچھ نہ ملے، لیکن وہ پھر بھی 4 گھنٹے جاتا ہے۔ اب وہ 3 سے 4 گھنٹے جاتا ہے اور وہ سارا حساب کتاب مرتب کرتا ہے ان کا، تو یہاں پہ گھر والے اس سے کہنے لگ جائیں گے یہی کام اگر ادھر کیا ہوتا تو ہمارے حالات ایسے نہ ہوتے، یہ کام ادھر کیا ہوتا تو اتنے پیسے ہمارے پاس آ جاتے۔ اب وہ اپنے طور پہ قربانی دینا چاہتا ہے، ادارہ بھی اسے پیسے دیتا ہے، وہ پیسہ نہیں لیتا، خلوص کی علامت ایسی ہے، لیکن وہ پورے کے پورے معاشرے میں ادارے والوں کی نظر میں صاحب عزت ہے، اس ادارے کی 4 دیواری سے باہر آئے وہ صاحب عزت کہلائے گا، یا معاشرہ کہے گا یہ تو نادان ہے، کیونکہ معاشرہ سبق پڑ چکا ہے کہ فردی زندگی کا، فردی نفع کا، فردی تشخص کا۔ ایک طالب علم بھی بعض اوقات اسی طریقے سے سوچتا ہے، وہ اپنے فردی نفع کا سوچتا ہے، فردی اور شخصی بات کا سوچتا ہے کہ میں ادھر سے اتنا استفادہ کر لوں، ادھر سے اتنا استفادہ کر لوں، ادھر بھی میں اپنا ایک بات چلا کے رکھوں کہ ممکن ہے کہ ان سے مجھے ضرورت پیش آ جائے ان کی مدد لینے کی، کل کو ادھر سے۔ اجتماعی زندگی جو بسر کرتے ہیں وہ انسان کے ارادے جانتے ہیں اگلے کے، انہیں پتہ کہ یہ کیا چاہ رہا ہے، حتیٰ دکاندار کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں۔ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اسے خبر نہیں ہے، اسے بھرپور خبر ہے کہ وہ کیا چاہ رہا ہے، وہ یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ اپنے طور پہ ایک نیکی کرتا ہے، ایک نصیحت کرتا ہے، لیکن فردی سوچ نہیں ختم ہوتی، کیونکہ اگر وہ یہ نیکی نہ کرے تو اس نے بھی فردی سوچا، کیونکہ پھر تو فرق ہی ختم ہو گیا نا کہ اس نے اگر میری مدد کی تو میں اس کی مدد کروں، یہ تو پھر وہی فردی سوچ ہوگی۔ لہٰذا وہ بنیاد رکھتا ہے صبر کر کے، ایثار کر کے، قربانی کر کے، تاکہ یہ فردی سوچ کا تصور ٹوٹے، اجتماعی تصور ایک ابھرے
کہ میں اجتماع کو مضبوط کر جاؤں، میں مثلا ادارے کو تقویت پہنچا جاؤں۔ ادارہ تو ایک قومی خدمت کے لیے ہے، آج میں ہوں تو کل کوئی اور ہے ادھر، اور پھر کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، ایک سیٹ کے اوپر ہے، ایک زمین کے اوپر ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہاں کل کو کوئی اور آ جائے، اس نے درس دینا ہے، اس نے خطابت کرنی ہے، تو کرسی کی قیمت نہیں ہوتی، قیمت ہوتی ہے وظیفے کی، ذمہ داری کی، نہ کہ کسی اور شے کی۔ تنخواہ کی قیمت نہیں ہے، ذمہ داری کی قیمت ہے۔ سب کے حالات کبھی بھی برابر نہیں رہیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی کلرک ہو لیکن اسے جدی پوچھتے کوئی زمینیں وغیرہ ملی ہو، وہ آفیسر سے اچھا کھا پی رہا ہو سکتا ہے ایسا، اور کئی ایسے موارد ہیں بھی، برعکس بھی ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو خلاصہ کلام کہ دین اسلام میں اس پہلو کو مد نظر رکھیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ فردی مصلحت کے اوپر اجتماعی مصلحت کو کیا کہتا ہے، فوقیت دیتا ہے، تو فوقیت تب ہی ملتی ہے کہ جب انسان قربانی دے اور ایک چیز کو زندہ کر جائے، آباد کر جائے۔ ممکن ہے اسے فردی کوئی نفع حاصل نہ ہو، فردی اس کا ایک نقصان ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا۔ مثلا ممکن ہے کہ یہاں پر آپ میں سے ایک بندہ ہے کہ وہ 5 گھنٹے اگر ٹیوشن پڑھاتا قرآن کی یا ٹیوشن پڑھاتا کسی اور شے کی، اتنے ملین کما لیتا، لیکن اس نے طالب علم کو تیار کرنے کے لیے درس پڑھایا، درس میں کچھ اسے ملے گا؟ پڑھنے والا آج کل احسان سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کے پاس آنا ہی کس نے تھا، میں آ گیا ہوں تو یہ استاد کہلا گیا۔ آج کل اس طرح کی بھی سوچیں بعض اوقات آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ استاد جو ہے اسے ملنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خدمت ہے۔ حوض علمیہ اسی طرح تشکیل پایا، قدیم زمانے سے ہوا، اللہ حوض علمیہ کیسے تشکیل پا سکتا تھا؟ قیمت تو ان چیزوں کی ہوتی ہے جس سے پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، لیکن اصل قیمت جب اجتماعی امور میں آپ بنیاد ڈالتے ہیں تو بنیاد اسی طریقے سے پڑتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کہ دین اسلام مصلحت کی جب بات کرتا ہے تو وہ اسی طریقے سے، اس لیے ذکر کرتے ہیں اگر کوئی روح جمعی کو چھین لے دین اسلام سے، اس اجتماعی پہلو کو چھین لے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ گلاب ہے، اس سے خوشبو نکال لی، گلاب کی اصل قیمت تو خوشبو کی وجہ سے تھی، تو اب اس سے خوشبو نکال لی، تو دین اسلام بھی اسی طرح ہے کہ آپ اس سے اجتماعی اس کا پہلو نکال لیں، تو پھر یہ دین اسلام کسی بھی شے کا علاج کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اچھا، اس کے بعد پھر اگلے پیراگراف میں ذکر کرتے ہیں کہ عبادات کے حوالے سے چند مثالیں دی۔ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ بحار الانوار میں یہ روایت ہے، ہمارے کتب میں آئی ہے کہ اگر کوئی مسجد کے قریب رہتا ہے، یعنی پڑوسی ہے، مسجد کا پڑوسی ہے، مسجد کے قریب رہتا ہے اور گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، کوئی نماز اس شخص کی نہیں ہے، لجار المسجد، جو مسجد کے قریب رہتا ہو لیکن مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو۔ یا اسی طرح سے قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان لانے والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ تمہیں جب روز جمعہ ندا دی جائے چھوڑ دو خرید و فروخت اور آؤ اللہ کی طرف، یعنی نماز جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ۔ اب نماز جمعہ مسلمانوں کا کیا ہے؟ ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اسی طرح حج کی بات ہے، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ اعلان ہے، آذان یعنی اعلان، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان ہے، لوگوں کو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ حج اکبر کے دن کہ اللہ مشرکین سے بری ہے اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہے۔ یجعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبہ کو بیت الحرام کیوں بنایا ہے؟ تاکہ قیام کریں لوگ یہاں پہ۔ یہ ہمارے پاس پہلی فصل اس مطلب کی پر ختم ہوئی کہ دین اسلام انسان کے فردی پہلوؤں کو تو شامل ہے، تمام کے تمام، حتیٰ چھوٹے سے چھوٹے پہلو، وہ پہلو کہ جو ہم عام طور پہ بیان نہیں کر سکتے، جیسے بیت الخلاء کے واش روم کے مسائل ہیں، جیسے زوج و زوجہ کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے انسان کے امراض بعض اسے لاحق ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں کسی کے سامنے اسے عیاں کر سکتا۔ کیا دین اسلام نے وہاں پہ انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے؟ یا طہارت ہے، نجاست ہے، نگاہ کے احکام ہے، پاکی کے احکام ہیں، دیگر احکام ذکر کیے ہیں، قبلہ رخ ہو نہ ہو، کتنی دفعہ
پانی کو استعمال کریں، لوٹے کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں، بائیں ہاتھ سے پکڑیں، بوجھ بیٹھتے ہوئے دائیں ٹانگ پہ ہونا چاہیے یا بائیں ٹانگ پہ ہونا چاہیے، پہلا قدم پہلے رکھیں داخل ہوتے ہوئے، اور یا بایاں قدم پہلے رکھیں یا دایاں قدم رکھیں، سارے احکام بیان کیے گئے ہیں یا نہیں؟ اس کا یہ مطلب ہے چھوٹا سے چھوٹا امر، حتیٰ ناخن کاٹنا، بال رکھنا، داڑھی اور مونچھیں، حتیٰ انسان کے جسم کے وہ بالوں کا حصہ کہ جو عموماً عیاں نہیں کر سکتا انسان، سب کے احکام دین اسلام نے بیان کیے یا نہیں؟ مثلا زیر ناف بال ہیں، زیر بغل بال ہیں، دین اسلام نے احکام بیان کیے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسلام انسان کو کاملاً آزاد نہیں چھوڑتا کہ جو مرضی تم کرو، حکم اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، دانتوں کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر کیا، اور اسی سے یہ فردی زندگی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے۔ اجتماعی زندگی وہ بھی ہمارے واضح ہو گیا کہ دین اسلام نے کوئی پہلو، نہ سیاسی پہلو چھوڑا ہے اور نہ اقتصادی پہلو، نہ نظامی اور دفاعی پہلو، نہ اخلاقی پہلو، تمام اجتماعی پہلوؤں کے بارے میں قرآن نے دستورات جاری کی ہیں۔ یہ کیوں دستورات اللہ نے قانون سازی کی؟ تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے۔ اگلی فصل ہمارے پاس اہمیت کی حامل فصل ہے، چونکہ پہلی فصل وہ پشتوانہ یا اساس تھی کہ دوسری فصل میں داخل ہو سکیں، کیونکہ ادھر قانون کی بات ہوئی۔ اب ہم نے یہ جو دستور پڑھے ہیں ابھی، یہ در حقیقت قانون ہے، یعنی اخلاقی طور پہ دین اسلام نے قانون دیے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑاؤ، ایک نفس بیجا دوسرے نفس کو قتل نہ کرے، اور بہت سارے احکام اخلاقی۔ اسی طریقے سے جرائم کے حوالے سے قرآن نے بات کی، عبادات کے اعتبار سے بات کی، اعتقادات کے بارے میں بات کی۔ یہ ہمارے پاس پہلی فصل آ گئی، اس لیے آزادی، عبودیت، قانون، یہ ہمارے پاس اہم ٹاپک تھے۔ دوسری فصل میں ہم کیا پڑھیں گے؟ دوسری فصل میں ہے کہ قانون اور حکومت اسلامی کیا ہے، لوگوں کا حکومت اسلامی میں کیا کردار ہے، پھر اسی سے آگے نظام کون سا ہونا چاہیے، حاکم اسلامی کیسا ہونا چاہیے، اور اس طرح سے پھر انشاءاللہ تعالی بحث آئے گی۔ اور تیسری فصل میں ولایت فقیہ کی ضرورت کے اوپر ہم منتقل ہو جائیں گے، کیونکہ یہاں تک تو نبوت کے ذریعے سے ہم تک بات پہنچ گئی، یعنی پہلی فصل نبوت اور نبوت کے ذریعے سے انسان تک قانون پہنچانے کے اوپر ختم ہوئی۔ اب دوسری فصل میں ہم پڑھیں گے کہ اس قانون کو نافذ کرنا اور قانون کے مطابق انسانی معاشروں کا چلنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ترتیب کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ بس پہلی فصل میں کیا ہم نے پڑھا کہ پہلی فصل میں ہمیں نبوت تک پہنچایا کہ ہر انسان آزاد انسان اس دنیا میں وہ محتاج ہے نبوت کا اور نبوت سے حاصل ہونے والے قانون کا۔ یہ ہم ایک خلاصے کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ ہر انسان جو کرۂ ارض کے اوپر یا اس مادی جہان میں بستا ہے، کسی بھی کہکشان یا خطے میں، ہر انسان آزاد انسان، صاحب اختیار انسان، وہ محتاج ہے نبی کا محتاج عبودیت کی وجہ سے ہوا تھا، ابھی ہم اس مقدمے کو کاٹ رہے ہیں، نبی کا، تاکہ قانون لے سکے اپنی اجتماعی زندگی کے لیے اور فردی زندگی کے لیے۔ یہ پہلی فصل کا نچوڑ۔ دوسری فصل کا پہلا ٹاپک ہے قانون اور حکومت۔ اس میں آپ کی خدمت میں آیت پیش کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ جو پہلا پیراگراف ہے وہ گزشتہ ہی اس سے وابستہ جو ابھی ہم بات پڑھ چکے ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ دین اور سیاست جدا نہیں ہے۔ یہ مقولہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ مکتب تشیع میں یہ مسئلہ پیش آیا ماضی کی ادوار میں، اور آج بھی یہ تفکر ہمیں چیدہ نظر آ جاتا ہے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت کبریٰ کے طور پہ عطا ہوئے اس امت کو کہ انہوں نے اس تفکر کو آ کے توڑا کہ دین اور سیاست میں جدائی ہے۔ یہ تفکر انہوں نے آ کے توڑا اور یہ شعار بلند کیا کہ دین عین سیاست اور سیاست عین دین ہے۔ اس میں تو اصلاً جدائی ممکن نہیں ہے، چونکہ عینیت پائی جاتی ہے، یعنی دونوں کی حقیقت ایک ہے، سیاست اور دین کی حقیقت ایک ہے۔ ذکر کرتے ہیں پہلی آیت سورہ بقرہ آیت 213، اسے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک امت تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے نبیوں کو بھیجا مبشر اور
منذر بنا کے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ کتاب کو ان کے ساتھ اللہ نے نازل کیا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، یہ اصل جملہ ہے۔ دیکھیں کتنی تمہید اللہ نے باندھی۔ اب میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں تاکہ تھوڑا سا جاگ جائیں۔ کان الناس امتاً واحدہ، ایک لوگوں امت واحدہ تھے، آج والی امت واحدہ نہیں، یہ تب کے اعتبار سے ایک امت تھے، صحیح ہے، مذہب بھی ایک تھا، طبیعتیں جدا جدا تھیں، تب کے اعتبار سے امت واحدہ سے مراد ہے کہ ابھی اختلافات ایسے جنم نہیں لیے گئے تھے کہ تشریح کی ضرورت ہوتی ہے، خدا کے ولی اور خلیفہ اور حجت تھی، مثلا جب تھے قابیل اور حابیل، تو پھر کون سی شریعت کے نازل ہونے کی بھی ضرورت ہے، قلیل اتنی کم آبادی ہے، جھگڑے ہی کوئی ایسے نہیں تھے، جو جھگڑے ہوتے تھے آدم علیہ السلام نپٹا دیتے تھے، تو قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی، آپس میں ٹکراؤ اور تزاحم نہیں پیش آیا، تزاحم جب پیش آتا ہے تب قانون کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا پانی ایک فلاں بندے کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی بھی ضرورت ہے، لیکن دونوں میں سے ایک استعمال کر سکتے تو کون کرے، یہاں پہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے، ادھر تشریح کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کان الناس امتاً واحدہ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے کیا بھیجے؟ نبی، لیکن کیا بنا کے بھیجے نبی؟ صرف نعتیں پڑھیں ان کی اور قصیدے پڑھیں یا کچھ اور ان کا وظیفہ تھا؟ مبشرین و منذرین، و مبشر اور منذر بنا کے اللہ نے بھیجا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب بھی حق کے ساتھ، جس میں حقائق موجود ہیں کائنات کے، ہر شے حقیقت کے مطابق ہے نازل کی۔ کیوں اللہ نے یہ کیا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ پس مورد اختلاف میں ہمیں اس کا مطلب ہے کہ خصوصاً تشریح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ یہاں بھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک علت اور سبب بعثت رسول کا کیا بیان کیا ہے؟ تاکہ لوگوں میں فیصلے کریں۔ فیصلے کب ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کے ہاتھ میں قوت ہو، جب آپ کے ہاتھ میں طاقت ہو۔ یعنی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نبی کو کیوں مانتے ہو، نبی کو ماننے کا کیا فلسفہ ہے، تو ہم کہیں گے لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلے کرے جن میں لوگ آپس میں اختلاف کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر لوگوں کے اندر دیکھیں اختلاف ایک تفصیلی موضوع ہے کہ کسی اور ٹائم انشاءاللہ بیان کریں گے، ہمارے بھی گفتگو کا مورد کم رہ گیا ہے۔ اختلاف ایک ہے ممدوح اور ایک ہے اختلاف مذموم۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تفسیر میں اسے ذکر کیا تفصیلی طور پہ۔ ایک اختلاف ممدوح قابل مدح ہے اور ایک قابل مذمت ہے۔ بالفاظ دیگر ایک اختلاف ہے کہ جو ہونا ہی ہونا ہے، وہ ہے طب میں اختلاف، سب کی طبیعت مختلف ہے، سب کے مزاج مختلف ہیں، کسی کو کوئی نمکین کھانا اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی میٹھا کھانا اچھا لگتا ہے۔ بعض حتیٰ کہ مولانا حضرات ایسے ہوتے ہیں آخری درجے کے اوپر ان کی شوگر پہنچی ہوئی ہے، تو وہ خاموشی سے پھر سحری کے ٹائم جب سارے سو رہے ہوں، نماز شب کا ٹائم ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا کیک اڑا کے آ جاتے ہیں، اور اب ان کی شوگر اوپر تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب ان کی تب ہے مٹھاس کی طرف، بعض کی نمکین چیزوں کی طرف تب ہوتی ہے، بعض چاہتے ہیں کہ اندھیرا ہو، بعض آتے ہیں روشنی ہو، بعض آتے ہیں کہ نیچے سوئیں، بعض کہتے ہیں بیڈ پہ سوئیں، بعض کوئی لباس پہننا چاہتے ہیں، بعض کسی اور انداز کے لباس اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تب مختلف ہے، آپ تب کو نہیں گرفتار کر سکتے۔ یہ اختلاف تب ممدوح ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے اندر، وَإِلَّا اس کائنات کے اندر معاشرہ چل ہی نہیں سکتا، معاشرے مختلف طباع کی وجہ سے چلتے ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں مذموم اختلاف کا ہے، ہم سے مذموم اختلاف کو مد نظر رکھیں بہتر ہے۔ علم آنے سے پہلے اختلاف مذموم نہیں ہے، علم بمعنی یقین، ایک شے کا جب تک حق ہونا ثابت نہیں ہو جاتا تب تک آراء دیتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بات حق ہے اور آپ کے علم میں آ گئی کہ یہ بات حق ہے، اب اختلاف کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، اب اختلاف کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ اگر
تب کے اندر سرکشی اور بغاوت آ گئی، وہ حق کا انکار کر دے گا۔ تب بذات خود معاشرے کو چلانے کے لیے ضروری ہے، لیکن اعتدال میں رہے تو تب ہے۔ لیکن اسی تب میں کیا ہو جاتا ہے، رجحان افراط تفریط پیدا ہو جاتا ہے، یہاں سے ظلم و ستم شروع ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، کوئی زیادہ آرام چاہتا ہے، کوئی ہر قسم کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے، طبائع میں افراط و تفریط آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ لوگوں میں اختلاف کو دور کرنا بہت اہم مسئلہ ہے، یہاں تک کہ ہدف بعثت انبیاء بعنوان ہدف بعثت انبیاء مطرح شدہ است۔ آپ نے دیکھا کہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ہدف کیا قرآن نے ذکر کیا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور ان میں جو اختلاف ہے امر طبیعی و قطعی ہے۔ لکھتے ہیں کہ اگر انسانوں کے درمیان اختلاف طبیعی و قطعی امر ہے اور اختلاف کا رفع کرنا وہ بھی امر ضروری پھر ہوگا، اور اگر امر ضروری ہے، کیوں امر ضروری ہے؟ لیکن اختلاف تو پیدا ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ تب انسان کو اللہ نے عطا کر دی۔ تب کیوں عطا کی؟ معاشرہ چل سکے۔ معاشرے کے کئی شعبہ جات ہیں، سارے شعبہ جات میں ایک بندہ نہیں چل سکتا۔ طبائع انسان کو بالآخر گھسیٹ کے لے جاتے ہیں مختلف کام اور مختلف نیکیاں انجام دینے کے لیے۔ اور اگر تب کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو یہ اختلاف آیا نظم کو، معاشرے کے نظم کو برباد کرنے کا سبب بنے گا یا نہیں؟ بنے گا، حرج مرج سے لازم آئے گا۔ اس کو قابو کرنے کے لیے، یعنی تب کو قابو کرنے کے لیے یہاں پہ نصیحت ضروری ہے، وعظ ضروری ہے۔ لیکن وعظ اور نصیحت سے کام چل جاتا ہے؟ وعظ اور نصیحت سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ طلاب کے اندر کام نہیں چلتا، بقیہ جگہ تو بہت دور کی بات ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ یہاں پہ نظم کو قائم کرنے کے لیے قوت کے ساتھ قانون سازی کو اجرا کیا جائے۔ ایسا انہوں نے یہ مطلب ذکر کیا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں میں حکم، حکومت یعنی ان کے اندر فیصلہ کرے۔ فیصلہ ہوتا ہی تب ہے کہ جب وہ قوت رکھتا ہو، یہ وإلا وہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی صاحب شریعت پیغمبر ایسا نہیں تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کے اور مسئلہ حاکمیت کے ساتھ مطرح نہ کیا ہو۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے۔ لہٰذا تعلیم کے ذریعے سے یا بشیر اور نذیر ہونے کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان معاشرے کے اندر سے اختلافات کو دور کرنا انبیاء علیہ السلام کا ہدف قرار پایا، اور حکم کے وسیلے سے اختلافات کو کاملاً ختم کیا گیا، کیونکہ حکم اور حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ اختلاف دور کیا جا سکے۔ اچھا، آج کے دور کے اندر اگر ہم آ جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک جگہ کے اوپر فقط قانون بنا دیا جائے اور اس کو اجرا نہ کیا جائے تو ہم وہاں پہ کہیں گے کہ اس قانون کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے امتوں میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جہاں پہ بھی ایک ریاست جنم پائی ہے، تمدن موجود ہے۔ میں تیز آپ کے سامنے یہ حصہ پڑھ رہا ہوں کہ حکومت اسلامی کا اگلا حصہ ہم شروع کریں، اور یہ بات ہمارے لیے کیونکہ آشکار ہے اس لیے اس کی مزید وضاحت میں نہیں جاتے کہ قانون ہونا ضروری ہے، اور قانون کا پھر اجرا ہونا ضروری ہے۔ قانون بنایا گیا تھا اختلاف کو دور کرنے کے لیے۔ اگر آپ قانون کو جاری کر کے اختلاف کو دور نہیں کر پاتے تو پھر قانون خالی کسی فائدے کا نہیں رہ جائے گا۔ اور یہ بات واضحات میں سے بھی ہے کہ قانون حکم اور حکومت کے ذریعے سے جاری ہوگا، فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر حکومت یعنی وہ قوت جس کے ذریعے سے اجرا کیا جائے۔ آیت اللہ مصباح یزدی نے یہ بات تحریر کی ہے کہ حکومت بعض اوقات 3 قوا کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، بعض اوقات 1 قوا کے لیے بھی ہوتا ہے۔ 3 قوا قدیم زمانے سے یہ نظریہ چل رہا ہے اور آج کے دور تک ابھی تک موجود ہے یہ، اور ٹوٹ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ 3 حصے ضروری بھی ہیں۔ ایک آپ کے پاس ہے قوہ مقننہ، قانون ساز، آپ کی کمیٹی جو قانون بناتی ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے شریعت آئی۔ دوسری آپ کے پاس ہے قوہ قضائیہ جو عدالتی فیصلے کرتی ہے۔ تیسری آپ کے پاس ہے قوہ مجریہ جو اس قانون کو جاری کرتی ہے۔ یہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ قوت مجریہ کی ذیل میں پھر بہت سارے ادارے آ جاتے ہیں، پولیس بھی آتی ہے، تعلیمی شعبے جات بھی آتے ہیں، رفائی شعبے جات بھی آتے ہیں، بہت سارے شعبہ جات آ جاتے ہیں۔ جب ہم حکومت کہتے ہیں تو یہ 3 بنیادی قوہ مراد ہوتے ہیں، یہ 3 قوہ۔ بعض اوقات صرف قوہ مجریہ کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہم عمومی طور پہ جب مراد لیں گے تو یہ 3 قوہ
ایک ساتھ تینوں قوتیں ایک ساتھ مراد لیں گی. جو 3 شعبے ہیں قوہ مقننہ، پارلیمنٹ آج کل بیٹھ کے یہی کام کرتی ہے، قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ قانون بناتی ہے. اسے کسی قوم کا دماغ کہا جا سکتا ہے. اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ میری حیثیت کیسی ہے تو وہ اپنی قومی اسمبلی دیکھ لے. ہماری قوم یعنی ہمارے ملک کی حالت کیسی ہے، 22 کروڑ قوم کی حالت کیسی ہے اجتماعی طور پہ، تو وہ قومی اسمبلی میں جھانک کے دیکھ لے کہ ان کا دماغ کیسا ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے دوسرا ہے قوہ مقننہ، تیسرا قوہ مجریہ. یہاں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ حکومت کا ہونا ضروری ہے. پھر ذکر کیا کہ یہ جو احکام فردی اور اجتماعی ہیں، یہ جو ہمارے پاس احکام مختلف طرح کے قانون کی صورت اختیار رکھتے ہیں، ان کا اجرا ہونا ضروری ہے. اگر اجرا نہ ہو تو ہر مرض تو رہے گا، فساد تو برپا رہے گا. لہٰذا صرف لفظی اور کتابی تفکر جو ہے قانون کی صورت میں وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے. اور یہی وہ بات تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کا اختلاف خوارج کے ساتھ تھا. خوارج کہتے تھے لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، کتابی صورت کے مطابق تو حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور عملی بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، قانون اللہ کی طرف سے ہے. لیکن سوال وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس حاکم کے طور پہ دستورات موجود ہیں وہ کس نے آگے اجرا کرنے ہیں؟ خوارج سے یہاں پہ اختلاف ہوا. تو امام فرماتے تھے کہ نہج البلاغہ کے یہ فرمان آپ پڑھیں اور اس کی پر گفتگو ختم کرتے ہیں. خطبہ نمبر 40 ہے کہ امام فرماتے ہیں کلمات حق، کلمہ ان کا صحیح ہے، لا حکم ان الحکم الا للہ. قرآن کی آیت اصل میں ہے ان الحکم الا للہ، لا حکم ان نافیہ ہے تو یہ شعار اس طرح بن گیا لا حکم الا للہ، کوئی حکم اور حکومت اور فیصلہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. کہا کہ کلمۃ الحق یراد بها الباطل، جس سے باطل مراد لیا جا رہا ہے. کلمہ حق ہے لیکن مراد باطل لی جا رہی ہے. نعم انہ لا حکم الا للہ، یہ بات ٹھیک ہے کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے حکم کے علاوہ، حکومت اور حاکمیت فقط اللہ کی ہے. وَلَكِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا لِلَّهِ، یہ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی امیر بھی نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ کے. وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ، لوگوں کا امیر کوئی نہ کوئی ہونا ضروری ہے. امام فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی امیر ہونا ضروری ہے، بِرٍ أَوْ فَاجِرٍ، یا وہ امیر نیک ہوگا یا فاجر ہوگا. یعنی ابھی آپ کسی بھی مملکت میں چلے جائیں، اپنے ملکوں کی مثالیں لے لیں کہ وہاں پہ ہمارے پاس 3 آپشن ہیں، یا ایک عادل یا معصوم ہستی آ جائے حاکم کے طور پہ. نمبر 2 وہ نہیں آتی، عادل نہیں آتی، عادل کے مقابلے میں کون ہے؟ ظالم آ جائے. یا ہم نہ عادل کو رہنے دیں گے نہ ظالم کو رہنے دیں گے. تیسری صورت، ان میں سے سب سے بدترین صورت کون سی ہے اس فرمان کے مطابق؟ دوبارہ میں 3 صورتیں بیان کر دوں. ہماری ریاست کے اوپر یا تو عادل یا معصوم ہستی آ جائے، حاکم اس ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امیر ہو گیا. نمبر 2 عادل اور معصوم دونوں نہیں ملے تو پھر کون آ جاتا ہے؟ ظالم یا فاسق. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، فاسق بھی نہیں ہونا چاہیے اگر عادل نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امیر کے بغیر ریاست ہوگی، امیر کے بغیر ریاست، نہ عادل نہ ظالم. ان 3 میں سے سب سے بدترین صورت کون سی ہے؟ تیسری صورت سب سے بدترین ہے. سب سے زیادہ ظلم و ستم، قتل و غارت، ہرج مرج، فساد اس تیسری صورت میں. اس کی سب سے بہترین مثال افغانستان اور عراق کی آپ کے پاس چند سالوں کی صورتحال ہے. صدام جب گیا تو 3-4 سال کوئی حاکم نہیں تھا، صرف امریکہ موجود تھا ادھر. امریکہ کے ہاتھ میں بھی ساری چیزیں کنٹرول اس طرح سے موجود نہیں تھا. افغانستان کی بھی ادھر تھا. ان کے پورے صدام کے دور میں اتنے بندے قتل نہیں ہوئے جتنے 3 سے 4 سال میں بندے قتل ہوئے. افغانستان میں بھی اسی طریقے سے صورتحال تھی. بہرحال اچھا، اس کے بعد پھر امام یہ کہتے ہیں لابد للناس من امیر. امام علی علیہ السلام واضح فرماتے ہیں لوگوں میں ایک امیر ہونا ضروری ہے. وہ یا بد ہوگا یا بر ہوگا، یعنی نیک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، لیکن ہونا ضروری ہے امیر. کیونکہ امیر کے بغیر تو ریاست کا تصور نہیں ہے، وہ رہنے کی جگہ نہیں بنے گی، آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی وہاں پہ آبادی. اتنے ہرج و مرج اور فساد ادھر برپا ہوں گے. تو یہاں سے ہمارے پاس یہ پتہ لگی کہ انہوں نے ارادے باطل کیا، کیونکہ وہ کسی قانون
کسی حکم اور قانون کے قائل نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی تو حاکم آئے گا جو اس قانون کو اجرا کرے گا، نافذ کرے گا، فیصلہ کرے گا تاکہ فساد ختم ہو۔ ہم یہاں پہ آخری طور پہ ادھر رہتے ہیں بس کہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس حاکم ضرور ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نیکوکار ہو، فقیہ ہو یا عادل ہو، یہاں سے بحث شروع ہوگی۔ اگر وہ نہیں ہوگا تو فاجر ہوگا۔ فاجر میں بھی پہلے ہے کہ لوگوں پہ اعلانیہ ظلم و ستم کرنے والا نہ ہو، پھر لوگوں میں اعلانیہ ظلم و ستم کرنے والا ہو تو اس کے بارے میں بھی کہہ دی اس کی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، یہ سب سے بدترین صورت۔ اس لیے خوارج سے امام کا ٹکراؤ یہ تھا کہ تم عقل کے ناخن لو کہ اگر کوئی امیر نہیں رکھتے تو یہ سب سے بدترین صورت ہے۔ کوئی امیر تو تمہارے اوپر آئے گا، وہ بر ہوگا یا فاجر و اللہ ہوگا، تو نیک کو لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے آیت اللہ مصباح یزدی رہبر معظم بار بار اپنی تقاریر میں کہتے رہے ہیں کہ صالح کو تلاش نہ کرو، فقط اصلح کو تلاش کرو۔ جیسا عالم کو نہیں تقلید میں عالم کو تلاش کرو، عادل کو نہیں عادل کو تلاش کرو۔ ابھی تو ہمارے ہاں یہ ہو گیا کہ دو شروں میں سے ایک شر کا انتخاب۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صالحین کا ٹولہ موجود ہے آپ کی امت میں، ان صالحین کو آپ لے کے آؤ اور ان صالحین میں بھی کس کا انتخاب کرو؟ جو اصلح ہو، جو سب سے صالح ہو۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک آتا ہے حکومت اسلامی، انشاءاللہ العزیز اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔